الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو کہ محرم الحرام کے نام سے موسوم ہے، اپنی عظمتیں اور فضیلتیں بکھیرتا ہوا ہم سب کی زندگیوں میں آن پہنچا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی یہ سال ہم سب مسلمانوں کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنا دے۔ اسلامی سال جو محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتا ہے،
عام فام باتیں محرم الحرام کے نام سے مشہور ہیں، اس کی فضیلت کے تذکرے ہوتے ہیں کہ محرم کو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت سے نوازا، یہ مقام دیا، یہ عظمت عطا ہوئی، اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات زیادہ بیٹھ چکی ہے کہ محرم الحرام کی فضیلت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بھی کئی سال بعد اس کو ملی ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کے دلائل سے آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا کہ محرم الحرام کی فضیلت کب سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے کب سے محرم الحرام کو عظمتوں اور شان اور مقام سے نوازا ہے۔ قرآن مجید بھی اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس یعنی حدیث پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی زبان سے محرم الحرام کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور اس بات کی بھی وضاحت کہ یہ فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے کب سے محرم کو دی ہے، اور عام فام باتیں جو مشہور ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے انشاءاللہ میں بات عرض کروں گا۔ محرم الحرام کی فضیلت، اور دوسرے نمبر پہ لوگوں کے دلوں میں اور اذہان اور دماغ میں جو شہادت کے بارے غلط تصور دیا جا چکا ہے کہ شہید ہونا یا شہادت کا مل جانا یہ کوئی باعث حسرت چیز ہے کہ اس پر ندامت اور اس پر غم کرنے والی چیز ہے، فرمایا نہیں، وہ بھی آگے چل کے بات واضح ہوگی کہ محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے اور شہادت کی عظمت اور فضیلت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ تو پہلی چیز شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کو فضیلت دی، یہ فضیلت کب سے ملی اور یہ کس ذات نے محرم الحرام کو فضیلت دی؟ دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورۃ توبہ 10واں پارہ اور آیت کا نمبر 36 ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی ایک سال میں کل 12 ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، کس دن سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے زمین و آسمان کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس وقت سے ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمت والا بنایا، عزت والا بنایا، احترام والا بنایا۔ ان 4 مہینوں کو باقی سارے مہینوں میں سے عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ تو 2 باتیں سمجھ آئی میرے دوست۔ پہلی چیز کہ سال میں مہینوں کی گنتی
یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائی ہے، اور وہ کل 12 مہینے ہیں۔ اور دوسری بات کہ ان 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو عظمتوں والا بنایا ہے، 4 مہینوں کو شان اور مقام والا بنایا۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث مبارک میں ہے، فرمایا 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھے نمبر پہ رجب۔ یہ 3 مہینے مسلسل اور چوتھا مہینہ الگ۔ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، منہا اربعۃ حرم۔ جو 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے عزت اور احترام والے بنائے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ لیکن یہ احترام کب سے ملا، یہ عزت میں اللہ تعالیٰ نے کب سے دی؟ یوم خلق السماوات والارض، جب میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو محرم الحرام کی فضیلت آج سے نہیں، 100 سال پہلے نہیں، 1400 سال پہلے نہیں، بلکہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے۔ اور حدیث مبارک بھی سنیے گا، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے نقل فرمایا ہے۔ یہ علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 384 پہ ہے۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس ان الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خلق السماوات والأرض ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، ایھا الناس، اے ساری دنیا کائنات کے لوگوں، ان الزمان قد استدار، بے شک زمانہ گھوما ہے، اس نے چکر لیا ہے، فہو اليوم، فرمایا آج بھی ایسے ہی ہے، کہیئتہ یوم خلق السماوات والارض، فرمایا جس طرح پہلا دن زمین و آسمان کی پیدائش کا تھا، فرمایا آج بھی ویسے ہی ہے۔ فرمایا کیا مطلب؟ وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ایک سال کے اندر، منہا 4 حرم، فرمایا ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے عظمتوں والا بنایا ہے، 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے شان والا بنایا، 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے احترام والا بنایا ہے۔ اور ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ ایک حدیث پاک اور سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر، ابو داؤد شریف جلد اول اور صفحہ نمبر 330 پہ حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ماہ رمضان کے روزوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے جو روزے ہیں وہ ہیں شہر اللہ المحرم، وہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ محرم کی فضیلت پہلے دن سے آ رہی ہے، پھر میرے پیارے پیغمبر نے مزید وضاحت فرما دی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ عزت اور احترام والے جو روزے ہیں، فرمایا وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ پھر 10 محرم الحرام کو عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے یوم عاشورہ، عاشرہ 10 کو کہتے ہیں عاشورہ، 10ویں کا دن، یعنی محرم کی 10ویں کا دن یوم عاشورہ۔ اور حدیث پاک کے اندر میرے پیارے پیغمبر نے یوم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھا ہے،
اور صحابہ اکرام کو بھی رکھوایا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر صحابہ اکرام سے پوچھ گچھ بھی کیا کرتے تھے۔ آگے چل کے وہ بھی حدیث سناتا ہوں، اس سے پہلے ایک اور بات سن لیجئے گا کہ یوم عاشورہ کی فضیلت، یوم عاشورہ 10ویں محرم الحرام کی عظمت، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل اللہ تعالیٰ کے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اس کی 10 وجوہات ہیں، 10 علتیں، 10 ریزنز ہیں، 10 اسباب ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ غنیت الطالبین اور صفحہ نمبر 347 میں یہ بات موجود ہے۔ فرمائے پہلی چیز فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، فرمائے عظمت ملی 10 محرم الحرام کو کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، ایک۔ دوسرے نمبر پہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرمایا 10 محرم الحرام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کے رکی ہے، طوفان ختم ہوا اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے رکی، فرمایا وہ بھی 10 محرم الحرام۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بحر کلزم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی ہے، فرعون کو غرق کیا، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہوئی، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ اور اگلی بات سنیے گا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، وہ بھی 10 محرم الحرام۔ کہتے 10 وجہ سے اس یوم عاشورہ کو فضیلت ملی ہے، 10 وجوہات یہ بیان کی ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی یوم عاشورہ وہ 14ویں یا 10 صدیاں پہلے عزت نہیں ملی، بلکہ یوم عاشورہ پہلے دن سے عظمتوں والا دن چلا آ رہا ہے۔ پہلے دن سے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور احترام سے نوازا ہے۔ تو 10 محرم الحرام میرے پیارے پیغمبر کی پیدائش کا دن لکھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے، اللہ اکبر۔ اور میرے دوستوں کا ان کے بارے میں عقیدہ ہے نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی نظر لوح محفوظ کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی نظر وہ لوح محفوظ کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی لکھتے ہیں سو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے۔ تو پھر تو بات واضح ہو گئی ان کے عقیدے کے مطابق بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ علیہ السلام کی پیدائش کا لکھا کہ 10 محرم الحرام ہے، تو اصل بات تو یہ ہو گئی 12 ربیع الاول والی تو سب جھوٹی باتیں ہو گئی نا، کیونکہ ایک آدمی جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ سے دیکھ کے بتا رہا ہے اور اسے ہر بات کا پتہ ہے، تو لوح محفوظ میں تو اصل بات لکھی ہے۔ تو 10 محرم الحرام کو پھر ہوئی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، تو 12 والی بات تو ختم، 9 والی بات بھی ختم، 8 والی بھی، 7 والی بھی، 18 والی بھی، تو پھر 10 محرم الحرام کو نکالیں جلوس، پھر مزہ تو آئے نا جی، پھر صحیح پتہ چلے نا کہ ہر چیز اکٹھی ہے، سین اور شین کیا ہے جی، اکٹھے ہیں، صحیح بات واضح ہو۔ اللہ کو بہرحال تو یوم عاشورہ کی فضیلت کب سے ہے؟ جب سے دنیا بنی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک آپ سے سوال کیا گیا، فرمایا فاسألوا عن ذلک یعنی یوم العاشورہ، آپ علیہ السلام سے 10ویں محرم الحرام کے بارے میں سوال کیا گیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا
فرمایا یہ 10 محرم الحرام فرمایا عظمتوں والا دن اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی شان اور مقام سے نوازا ہے۔ فرمایا یہ ایسا دن ہے کہ جس آدمی نے اس دن کے اندر روزہ رکھ لیا فرمایا فقال یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلا گزرا ہوا 1 سال اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک روزے کی برکت سے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت بھی میرے پیارے پیغمبر مشرکین مکہ کے حالات کو دیکھتے، میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا کہ مشرکین مکہ بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرمایا اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے بھی روزہ رکھنا شروع فرمایا ہے مکی زندگی کے اندر بھی۔ لیکن جب ہجرت فرما کہ میرے پیارے پیغمبر مدینہ منورہ پہنچے، وہاں کے دیکھا کہ یہود مدینہ کے یہودی بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے ان سے سوال کیا اور میں بتاؤ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے جواب دیا اور میں اللہ تعالیٰ نے اظہرہ اللہ فیہ موسیٰ علی فرعون ونحن نصومہ تعظیم اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن اولا بموسیٰ منکم وامر بصیامہ۔ میرے پیارے پیغمبر کو بتلایا گیا کہ 10 محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اس عزت اور احترام میں ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے بھائی تھے، فرمایا آپ سے زیادہ میں اس بات کا مستحق ہوں کہ میں بھی روزہ رکھوں 10 محرم الحرام کا۔ چنانچہ میرے پیارے پیغمبر نے وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ حکم فرمایا آئندہ سال سے 10 محرم کا روزہ رکھنا لازم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کے روزے کی بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ حدیث مبارک ہے مشکوٰۃ شریف جلد اول میں ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بصیام یوم عاشوراء ویحثنا علیہ ویتعاہدنا علیہ، فلما فرد رمضان لم یأمرنا ولم ینہانا عنہ ولم یتعاہدنا عنہ او کما قال۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب تک ماہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سختی بھی فرمایا کرتے تھے 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں، ہم سے پوچھ بھی ہوتی، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کے بعد آپ اس روزے کے بارے میں سختی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جو رکھ لے اس کے لیے بہتری ہے، جو نہ رکھے اس کے لیے بہتری نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای الصیام افضل بعد رمضان، فقال شہر اللہ الذی یدعونہ المحرم او کما قال۔ فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت اور عظمت والا جو روزہ ہے وہ ماہ محرم الحرام کی 10ویں کے دن کا روزہ ہے۔ تو ماہ محرم الحرام اصل میں بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت وہ کوئی آج کل سے نہیں ہے، بلکہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام تخلیق فرمایا، یوم خلق السماوات والارض، فرمایا جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس ماہ محرم کو عظمت اور فضیلت سے نوازا ہے۔
اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور شان سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء یوم کانت الانبیاء یصومونہ فصوموہ او کما قال، فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، فرمایا ہر پیغمبر محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، فرمایا فصوموہ، لہذا تم بھی یہ روزے رکھا کرو۔ میرے پیارے پیغمبر نے جب یہ حکم فرمایا، ادھر سے یہودیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی فرمائی، فرمائے فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلِ حَتَّى تُوَفَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما قال، بخاری شریف جلد 2 صفحہ نمبر 332۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نے جب آئندہ سال آئے گا اس سال میں ایک روزہ نہیں رکھنا بلکہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا روزہ بھی ملا کے رکھنا ہے، 2 روزے رکھنے ہیں تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا۔ فرمائے فَإِذَا كَانَ الْعَامُ، جب اگلا سال آیا، حَتَّى تُوَفَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر پہ وفات آ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے تھے، لیکن میرے پیارے پیغمبر حکم فرما کے گئے، فرمائے ایک روزہ سنت نہیں ہے بلکہ 2 روزے سنت ہے، 10ویں کے ساتھ 9ویں کا روزہ ملائیں یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملا کے رکھیں، 2 روزے رکھنا سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گزرے ہوئے سال کے گناہوں کا کفارہ، اور دوسری حدیث میں فرمایا ایک آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو 2 روزے رکھنے ہیں، 2 روزے جو سنت کام ہے محرم الحرام میں، اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ باقی یہ ذرا کام مشکل ہے، ظاہر روزہ اس میں مشکل ہوگا، باقی جو آسان کام ہے اس طرف جو سنت ہی نہیں ہے، جن کا دور تک سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرف پھر سارا سال کسی کو پانی کی سبیلیں لگانا یاد نہیں ہوتا، سارا سال بھوک سے مر جائے پڑوسی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن جب محرم آتا ہے اس وقت ہمارے اپنے بھی جی اللہ دے نام تے جی، اور صرف محرم دے وچ اللہ دا نام چلتا ہے، باقی سال وچ نہیں چلتا، صرف محرم میں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، باقی سال میں قبول نہیں کرتے۔ اور میرے دوست سارا سال اور سال کا ہر دن میرے رب کا ہے جی، جس دن چاہے تو اپنے رب کے نام پہ جو کچھ بھی دے، تیرا اخلاص چاہیے، اسے مال و دولت کی کثرت نہیں چاہیے، اخلاص ہوگا جس دن بھی کرے گا رب نے اسی دن قبول کرنا ہے، اور اگر اخلاص نہیں تو چاہے محرم ہو اور چاہے ربیع الاول ہو اور چاہے رمضان ہو، کچھ بھی ہو، اگر اخلاص اور رب کی رضا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دن مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر دن مخصوص کیے اللہ تعالیٰ کے نام پہ دینا ہے اور جی بھر کے دینا ہے، صرف ان دنوں میں خاص نہیں ہے، میری بات یاد رکھیں۔ اچھا، تو محرم کی فضیلت کے بارے میں عرض کر چکا کہ محرم کی فضیلت صرف وہ ایک خاص واقعے کے ساتھ مناسب نہیں ہے، بلکہ محرم کی فضیلت کب سے ہے؟ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا کیا بنایا ہے جی؟ نظام بنایا ہے، پہلے دن سے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کا نظام بنا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو فضیلت سے نوازا۔ ان 4 مہینوں میں کون کون سے مہینے شاباش؟ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے زمین و آسمان کا نظام بنا، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عظمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی شروع میں تمہید کے اندر کہ ایک محرم الحرام کی فضیلت عرض کرنی ہے، اور دوسری عام طور پر جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ شہادت یہ کوئی نعوذ باللہ نحوست ہے، شہادت کوئی منحوس چیز ہے کہ شہادت ہوئی اور جناب اس پہ غم منایا جا رہا ہے، شہادت ہوئی اور شہادت پہ طرح طرح کے جناب پتہ نہیں کیا کیا سے الفاظ کہہ کر، چاہیے تو یہ تھا کہ شہادت پر خراج تحسین پیش کیا جاتا، شہادت پر خوشی کا سماع ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا، کتنی عظمت والی چیز مل گئی،
کتنی شان اور مقام والی چیز مل گئی۔ فرمایا شہادت یہ باعث ندامت نہیں ہے، شہادت یہ باعث افسوس نہیں ہے، شہادت یہ باعث حسرت نہیں ہے، شہادت تو باعث مسرت ہے۔ یہ تو خوشی کرنے کی چیز ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے بڑا خوش نصیب ہے۔ دیکھیے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہید اور شہادت کی کتنی عظمت بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا انداز، یہ سورۃ فاتحہ میں ہر انسان ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، کبھی غور نہیں کیا۔ ہاں فرمائے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم۔ فرمایا یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا راستے پہ چلا مجھے۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے؟ فرمایا راستہ ان لوگوں کا سیدھا ہے انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے، جن پر تو نے اپنا احسان کیا، ان لوگوں کا راستہ سیدھا ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ یہ سورۃ النساء 5واں پارہ اور آیت کا نمبر 69 میرے سامنے کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ جماعتوں کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا انعام یافتہ جماعتیں چار ہیں جن پر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کیے ہیں۔ پہلا انعام حاصل کرنے والی جماعت فرمایا وہ ہے پیغمبروں کی، انبیاء کرام کی جماعت جن پر میں اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ دوسری جماعت صدیقین کی، تیسری جماعت شہداء کی۔ فرمایا جو میں اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے والے ہیں ان پر میں اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور چوتھے نمبر پہ والصالحین، اور اعلیٰ درجے کے نیک لوگ۔ فرمایا جو اولیاء کرام ہیں، جو میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنے والے ہیں، ان پر میں اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اب دیکھیے گا شہید کی عظمت کیا ہے۔ فرمایا شہید انعام یافتہ جماعت میں تیسرے نمبر پر ہے۔ فرمایا ولی سے اعلیٰ درجہ اور صدیقین سے کم درجہ رکھنے والے، یہ جو درمیان میں شہداء ہیں، یہ تو میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے شہادت سے نوازا ہے۔ فرمایا وہ میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنے والے، وہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ راضی ہونے والے، میں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہونے والا۔ فرمایا ایک آدمی میرے پیارے پیغمبر کے ساتھ نماز میں آ کے شریک ہوا ہے۔ سنیے گا بات میرے پیارے، جیسے ہی نماز میں ملنے لگا ہے اس نے نماز میں ملنے سے پہلے ایک دعا فرمائی ہے، اور دعا کے الفاظ سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں۔ فرمایا اللہم آتنی افضل ما تعطی عبادک الصالحین فلما قضى النبی الصلاۃ او کما قال۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر نماز پڑھا رہے ہیں، یہ آدمی آ کے نماز میں مل رہا ہے اور دعا کرتا ہے مولا اللہم آتنی افضل ما تعطی عبادک الصالحین، مولا مجھے وہ چیز عطا فرما دے جو تیرے نیک لوگوں میں بھی افضل مقام والی ہے، جو تیرے صالحین لوگوں میں فضیلت والی چیز ہے۔ اس نے یہ دعا کی اور نماز شروع فرما دی۔ فلما قضى النبی الصلاۃ، میرے پیارے پیغمبر نے جب نماز مکمل کی ہے پیچھے کی طرف رخ فرمایا اور سوال کیا۔ فرمایا بتاؤ یہ دعا کس نے مانگی تھی؟ کون تھا یہ دعا مانگنے والا جو نماز سے بھی فضیلت والی چیز مانگ رہا ہے؟ میں پیغمبر کے پیچھے نماز کے لیے آئے ہیں اور کہتے ہیں مولا افضل ما تعطی عبادک الصالحین، جو تیرے نیک لوگوں میں افضل مقام والی چیز ہے میں وہ تجھ سے مانگتا ہوں۔ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں نے یہ دعا کی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا آؤ میں تجھے بتاؤں کہ جو صالحین لوگوں میں افضل مقام والی کیا چیز ہے۔ فرمایا اذا ينقر جوادک وتستشهد او کما قال، فرمایا وہ افضل چیز یہ ہے
کہ تو اللہ کے راستے میں جہاد پہ جائے اور تیرا گھوڑا بھی مارا جائے اور تو بھی شہید کر دیا جائے، یہ جو شہادت کا مل جانا ہے، یہ جو شہید ہو جانا ہے میں اللہ کے راستے میں، فرمایا یہ نماز سے بھی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ نماز سے بھی اعلیٰ درجہ۔ غزوہ احد میرے پیارے پیغمبر 70 جانثار شہید ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک بھی شہید، میرے پیارے پیغمبر کا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہو گیا، آپ کے سر مبارک کے اندر بھی چوٹ لگی ہے، باقی جسم مبارک بھی میرے پیارے پیغمبر کا زخمی ہوا ہے۔ مسلمان انتہائی غمگینی کی حالت میں ہے۔ اب سنیے گا اللہ تعالیٰ نے جو تسلی دی ہے وہ کن الفاظ میں دی ہے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا مسلمانوں یاد رکھو، سست بھی نہیں ہونا اور دل کے اندر کوئی غم بھی نہیں لانا، میں رب کہہ رہا ہوں تم نے ہی غالب رہنا ہے، اور غالب ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ۔ آپ میں 70 لوگ چلے گئے، فرمایا وہ 70 گئے نہیں، میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شہادت کا مل جانا، فرمایا یہ غالب آ جانا ہے، شہادت کا مل جانا یہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام مل جانا ہے۔ اور میرے بھائی شہادت کا مل جانا کتنی فضیلت والا عمل ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک ہے، جلد 2 اور صفحہ نمبر 1073 ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی دعا سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل او کما قال۔ میرے پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں، اور میں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میں پیغمبر کی جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، بار بار یہ مجھے شہادت والی عظمت ملے۔ فرمائے شہادت والی عظمت، شہید ہونا کتنا با کمال ہے، شہید ہونا کتنا عزت و عظمت والا مقام ہے کہ میرے پیارے پیغمبر باوجود ساری کائنات کے سردار ہونے کے، باوجود سید الانبیاء ہونے کے، باوجود امام الانبیاء ہونے کے، باوجود محبوب کبریا ہونے کے، پھر بھی دعا مانگ رہے مولا مجھے بھی شہادت نصیب فرما۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی حدیث سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا والی ان اقتل فی سبیل اللہ احب الی من ان یکون لی اہل الببر والمدر۔ فرمائے دنیا کائنات کا مال و دولت، دنیا کائنات کی ریل پیل، دنیا کائنات کی شان و شوکت ہو، یہ ساری چیزیں میرے قدموں میں آ جائیں، لیکن مجھے پسند یہ ہوگا ان چیزوں کو ٹھکراؤں اور اپنے رب کے راستے میں قربان ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی پسند فرمایا شہادت کو۔ تو میرے بھائی شہادت باعث ندامت چیز نہیں ہے، شہادت باعث حسرت چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کا آخر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، حج سے واپس آ رہے ہیں، یہ درس میں بھی میں حدیث ذکر کر چکا ہوں، فرمایا حج سے واپس آ رہے ہیں، زندگی کا آخری حج ادا فرمایا۔ میرے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کی تاریکی ہے، چاند کی آخری تاریخیں، دیکھا نا چاند کی طرف اور مخاطب کر کے فرمایا تو بھی کبھی جوان ہوتا تھا،
تو بھی کبھی 14ویں کا چاند بدر تو بھی کبھی جوان ہوتا تھا، آج کم ہوتے ہوتے کہاں تو چھوٹا سا رہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، مولا میری جوانی تھی، میری صحت تھی، شباب تھا، رگوں میں گرم گرم خون تھا، فرمایا میں خلافت کے ساری ذمہ داریاں آسان طریقے سے بجا لاتا رہا، لیکن اب میں بوڑھا ہو گیا، اب میری کمر جھک گئی ہے، مولا مجھ سے مکمل طور پہ ذمہ داریاں سنبھالی نہیں جا رہی، اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ لیکن الفاظ سنیے گا کیا فرمائے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد حبیبک او کما قال، اور میں مولا میں عمر تجھ سے چاہتا ہوں، مجھے شہادت کی موت دے، اور دے بھی اپنے پیغمبر کے شہر میں، اللہ اکبر، مدینہ کی موت۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، بولو آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے مقدر میں کر دے کہ ہم سب کو مدینہ کی موت بھی آئے اور جنت البقیع میں 2 گز جگہ بھی مل جائے، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جو جنت البقیع میں دفن ہو گئے، قیامت کا دن ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر، آپ کے بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے، جیسے حدیث سے پاک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اسی طرح آ رہے تھے، دائیں طرف حضرت ابو بکر، بائیں طرف حضرت عمر ہے، آپ نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ہنستے مسکراتے آ رہے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ صحابہ اکرام نے دیکھا، تھوڑا تعجب کیا، یا رسول اللہ آج تو بڑے عجیب منظر ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، فرمایا کیوں حیران ہو رہے ہو، قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، فرمایا یہ اسی طرح آئیں گے، فرمایا جیسے ہی آپ سلم زندہ ہوں گے، پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر، ادھر حضرت عمر، اور اس کے بعد جنت البقیع کے مردوں کو اٹھایا جائے گا، اور خوش نصیب جنت البقیع میں دفن ہونے والا جیسے ہی زندہ ہوگا فوراً اس کی پہلی نظر پڑے گی میرے پیارے پیغمبر کے چہرے اقدس، میرے پیارے پیغمبر کے چہرے اقدس پہ، اس سے اچھی اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ یہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، مولا مجھے شہادت عطا کرنا، میں پسند کرتا ہوں شہید ہونا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، مولا مجھے عزت والی زندگی عطا کرنا، جب تک زندہ رہوں عزت سے زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي شہیدا، اور موت تو آنی ہے، جب بھی موت آئے تو مجھے شہادت والی موت عطا کرنا۔ اور میرے پیارے، شہادت ہے اتنا بڑا عظمت والا کام، ہے اتنی بڑی شان اور مقام والا کام کہ میرے پیارے پیغمبر کے یہ صحابہ کرام ایک ایک خود میرے پیغمبر بھی شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں غزوہ احد میں ہم جانے لگے ہیں، راستے میں ہم دونوں کھڑے ہوئے ہیں اور آپس کے اندر بات چیت شروع ہوئی ہے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آج میری ایک ایسے بڑے کافر سے آمنا سامنا ہو جائے جو مجھ سے زیادہ طاقتور بھی ہو، مجھ سے زیادہ عزت، مجھ سے زیادہ جان و مال والا بھی ہو، میرا اس کے ساتھ مقابلہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس کے اوپر فتح نصیب فرمائے اور اسے میں اپنی ہاتھ سے قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں انہوں نے بھی دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ کیا دعا فرماتے ہیں؟ فرمائے اللہم انی اقسم علیک ان القی العدو فیقتلونی ثم یبقر بطنی ویجدع انفی واذنی ثم تسألنی لمذالک فاقول فیک او کما قال۔ حضرت عبداللہ بن جحش فرماتے ہیں یار میری بھی ایک تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج میرا بھی کسی بڑے دشمن دین سے آمنا سامنا ہو جو مجھ سے زیادہ طاقت والا ہو، پھر ہو یہ کہ وہ میرے اوپر غالب آ جائے، فیقتلونی، وہ مجھے قتل کر دے اور شہید کر دے، شہید کرنے کے
کے بعد وہ میرا ناک بھی کاٹ دے، میرا کان بھی کاٹ دے، میرا پیٹ بھی چاک کر دے، اور پھر اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے ثم تسألنی لم ذلک، اے عبداللہ ابن جاش یہ ناک اور کان کہاں کیے؟ تو میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں فاقول فیک مولا، یہ ناک بھی یہ کان بھی میں عبداللہ تیرے راستے میں قربان کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، پھر ہوا بھی ایسے۔ غزوہ احد میں گئے، حضرت سعد فرماتے ہیں فرمایا میرا مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح دی اور میں نے اپنے دشمن کو قتل کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جاش ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا، ان کو شہید بھی کیا گیا، ساتھ میں ان کے کان اور ناک بھی کاٹ لیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جاش کی بھی دعا کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا اس لیے کہ ایک شاعر نے اسی کو بیان کیا ہے، تمنا کو شاعر کیا کہتے ہیں؟ کہتے رہے گا کوئی تو تیغ ستم، رہے گا کوئی تو تیغ ستم کے یادگاروں میں، میرے لاشے کے ٹکڑے دفن کرنا سو مزاروں میں۔ کہتے کسی جگہ سو میری کوئی نہ کوئی تو گواہی دے گا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والا ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین شہادت کے وقت کیا کہہ رہے ہیں سنیے گا، کہتے لستو بالی حین اقتل مسلما، اللہ اکبر، کاش کہ عربی جانتے ہوتے، کہتے لستو بالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مزرعی، کہتے ہیں مجھے یہ سودا بڑا سستا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جان لے کے راضی ہو جائے تو جان کے بدلے اللہ کی رضا مل جائے تو پھر بھی میں نقصان والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہے میرے بھائی، شہادت یہ باعث افسوس چیز نہیں ہے، اس پہ مارنا پیٹنا، ایک دوسرے کو جناب خراب کرنا، ایک دوسرے کے لیے باعث حسرت والے اور ندامت والے کام کرنے والی چیز نہیں ہے۔ فرمائے شہادت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، شہادت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمت والی چیز ہے، اور جو نعمت اور عظمت ہوتی ہے اس پہ دکھ نہیں ہوتا، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں صحابہ کرام کی زندگیاں لاکھوں مثالیں ہیں۔ جنگ قادسیہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ کے اندر کمانڈر اور امیر بنا کے بھیجا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کی طرف خط لکھا، اور اس کے اندر جو الفاظ لکھے ہیں وہ دیکھیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ، فرمایا سنو رستم زماں کہلوانے والے اپنے آپ کو، تو شراب سے محبت کرتا ہے اور میرے ساتھ جو قوم ہے وہ شراب سے نہیں، وہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ موت سے محبت کرنے والے ہیں، شہید ہونے کو فخر سمجھتے ہیں، اس لیے یہ مومن آدمی کی عجیب شان ہے، مومن آدمی کا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلا، اگر شہید ہو گیا تب بھی خوشی، واپس زندہ آ گیا غازی بن کے تب بھی اس کے لیے خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ جی یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انعام رکھے بندے مومن کے لیے، خاص انعام رکھا جو اسلام کی نسبت سے حاصل ہوا، مگر نہ کوئی اور ایسا مذہب نہیں ہے دنیا میں جو اپنے ماننے والوں کو اتنے آسان اصول دے کہ رب کی رضا اتنی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے۔ تو عرض میں کیا کر رہا تھا کہ شہادت یہ باعث ندامت نہیں ہے، یہ باعث حسرت نہیں ہے، بلکہ شہادت اور شہید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمت کا نشان ہے، اور عظمت کا مل جانا اس پر شکر کیا جاتا ہے، رویا نہیں جاتا، اس پہ آنسو نہیں بہائے جاتے، اس پہ جناب طرح طرح کے بکواسات نہیں کیے جاتے اور نوئے نہیں گائے جاتے، اور میرے پیارے شہادت پر اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کیا جاتا ہے؟ شکر ادا کیا جاتا ہے۔ بے شمار حدیث مبارک ہیں،
آخری حدیث سنی اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد ہے، میرے پیارے پیغمبر کے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد مسلمانوں کے اندر عجیب سا سما ہے، ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، چلے گئے، پتہ نہیں آگے ان کے لیے کیا مسائل ہوں گے، کیا حالات چل رہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کی تسلی کے لیے یہ آیات بھی نازل فرما دی۔ فرمایا اللہ تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آ میرے پیارے صحابہ کرام سن رکھو، جو آپ کے دو شہید ہو گئے، ان شہید ہونے والوں کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، ذہن میں یہ بھی نہیں سوچنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ فرمایا بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کے عطا ہونے پہ بڑے خوش ہیں۔ پھر حدیث پاک مسلم شریف کے اندر حدیث بھی ہے، میرے پیارے پیغمبر سے صحابہ کرام نے سوال فرمایا، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہیں اور ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، حالانکہ کیا ہوا، ہم نے شہید ہونے والوں کے جنازے بھی پڑھے، انہیں دفن بھی کیا، ان کے بچوں کو ہم یتیم کہتے ہیں، ان کی بیویوں کو بیوہ کہا گیا، عدت گزارنے کے بعد آگے ان کے نکاح بھی ہو گئے، پھر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پھر زندہ ہیں تو وہ زندہ کیسے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی جلد 2 میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی اس آیت کے تحت مختلف جناب مفسرین کرام نے بھی لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہداء زندہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا مطلب یہ ہے، فرمایا ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلق بالعرش تسرح من الجنت حیث شاءت۔ مسلم شریف جلد 2 اور صفحہ کا نمبر 135۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہداء کی ارواح کو سبز رنگ کے کالب پرندوں کے کالبوں کے اندر ان کو داخل فرمایا، پھر ان کو جنت کے اندر چھوڑ دیا، فرمایا جنت میں تسرح من الجنت حیث شاءت، جہاں مرضی آئے پھرتے ہیں، سارا دن ہر وقت جنت میں عیش کر رہے ہیں، اور جب تھکتے ہیں تو آ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے لہا قنادیل معلقۃ من العرش، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سونے کے پنجرے اور قنادیلیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر یہ پرندے آ کے آرام کرتے ہیں، جیسے ہی آرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سوال جواب بات بھی ہوتی ہے، مخاطب بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل تشتہون، اے شہداء ذرا بتاؤ کوئی اور بھی تمہاری خواہش ہے تو بتاؤ، میں رب پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آگے سے جواب دیتے شہداء یا اللہ کوئی خواہش نہیں، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ یہی سوال ہوتا ہے، جب تیسری مرتبہ سوال ہوتا ہے آگے سے شہداء کہتے ہیں یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ایک خواہش ہے ہماری، اور وہ خواہش یہ ہے کہ ہماری ان روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیں، ہم دوبارہ دنیا میں زندہ ہو جائیں اور تیرے راستے میں دوبارہ جہاد کریں، دوبارہ شہید ہو کے دوبارہ شہادت والی عظمت لینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو عظمت ہمیں شہادت سے ملی ہے وہ عظمت تو تیری جنت کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے
فرمایا الیس لہ حاجتن ترکو، فرمایا یہ ایسی تمہاری ضرورت ہے جو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے جو یہاں آ گیا قیامت سے پہلے واپس جا نہیں سکتا۔ جی جو آ گیا دنیا سے، جو دنیا سے فوت ہو کے آ گیا، وہ جنت میں پہنچا تو دوبارہ دنیا میں آ۔ اللہ اکبر۔ تو کیا سمجھ آئی میرے پیارے کہ شہادت یہ عظمت والی چیز ہے، ڈونے پھرنے والی چیز نہیں ہے کہ جس کو شہید جنت میں پہنچ کے بھی یاد کر رہے ہیں۔ مجھ سے کالج میں نا بچے نے سوال کیا، اس نے کہا استاد جی ذرا یہ بتائیں سر کہ کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ ادھر دنیا میں آ جاتے ہیں؟ جی کہتے ہیں جی کہ وہ دنیا میں آ جاتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ میں نے کہا بیٹا میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد دو مقام ہوتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ یا تو نیک آدمی بندہ مومن تھا، وہ پہنچ گیا عالم برزخ میں علیین کے مقام پر جو جنت کے ایک مقام ہے، نعمتوں میں پہنچ گیا۔ اور دوسرا آدمی جو اللہ معاف کرے کافر فاسق فاجر تھا، گناہ گار تھا، وہ سجین میں پہنچ گیا، جہنم کے اس مقام پر جہاں عذاب ہونے، جسے عذاب قبر بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہنچ گیا۔ میں نے کہا میرا بیٹا بات یہ ہے جو ہم پاکستان میں حالات بھگت رہے ہیں، جیسے آج بھگت رہے ہیں، بجلی نہیں ہے، مشکل میں بیٹھے ہیں، تو کیا خیال ہے جو جنت کی نعمتوں میں پہنچ گیا وہ پاکستان والے کے آسی؟ جی پاکستان میں مہنگائی، حالات خراب، نہ جان حفاظ محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، کچھ۔ جو جنت میں پہنچ گیا وہ تو پاکستان چ نہیں آندا، یقینی ہے۔ اور جو جہنم میں پہنچا میرا پتر اس نو کہ آمن نہیں دیونا، ٹھیک ہے؟ جو جہنم میں پہنچ گیا اسے کوئی آنے نہیں دیتا، اور جو جنت میں پہنچ گیا وہ خود دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائی شہادت یہ عظمت والی چیز ہے، شہادت یہ باعث ندامت نہیں ہے، یہ شہادت یہ اس بات پر رونا دھونا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ محرم الحرام میں جو سنت طریقہ کام کرنے کا میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہ ہے 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھنا، 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھے، جو سنت طریقہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی عبادات کر سکتے ہیں عام معمول سے ہٹ کے کریں، جی جس مرضی کو اصالے ثواب کریں، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن خاص کر یہ جو سارے ڈھول تماشے اور کیا سے کیا کیے جاتے ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔